إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. رزق کے اسباب میں سے ایک بہت اہم جو اسی کے ذیل میں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی علیحدہ سے بڑی تاکید ہے، وہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے علم کے لیے، اس کے حصول کے لیے وقف ہو کر بیٹھے، طلبہ علم ہے، ان پر خرچ کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے. صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یہ دو بھائی تھے. اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی. کہنے لگا اللہ کے رسول میں سارا وقت کام کاروبار پر توجہ دیتا ہوں، محنت کرتا ہوں، ساری ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میرا یہ بھائی کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے بجائے بار بار آ کر اپنا وقت آپ کی مجلس میں بیٹھ کر حدیث اور قرآن کا علم سیکھنے پر لگا دیتا ہے کہ جی میں نے اللہ کے رسول کی بات سیکھنی ہے، قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی. آپ اس کو کچھ سمجھائیں کہ یہ کام کاج کی طرف توجہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنے والے بھائی کو ایک ہی بات بتائی. آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، تیرا یہ خیال ہے کہ تو بڑی محنت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے تو کما رہا ہے، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. یہ تمہارا بھائی جس کام پر وقف ہوا ہے، وہ اپنا وقت وہاں لگا رہا ہے، تم اس کی ضروریات پوری کرتے ہو. اللہ نے اس اہم ترین ذمہ داری نبھانے کی وجہ سے تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا ہو. وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خاطر وقف ہیں، جو طلبہ ہیں، ان پر خرچ کریں. سب سے بہترین انویسٹمنٹ جہاں جہاں زندگی میں وہ جو خیر کا کام کریں گے، جو اللہ کی کتاب پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، اس سب کا اجر و ثواب جب تک جاری رہے گا آپ کو ملتا رہے گا. اور یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ انسان کو بسا اوقات احساس نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے روز جب بدلے ملیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس نے کیسی انویسٹمنٹ کی تھی. میں بعض علماء کی زندگی جب دیکھتا ہوں تو رشک آتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو پڑھایا، ان پر خرچ کیا، ان کی وجہ سے آگے جو خیر پھیلی، ان لوگوں کو کیسا کیسا اجر و ثواب ملتا ہو. میرے نانا جی نے 70 سال ہمارے گاؤں کی مسجد میں خطابت فرمائی، اور وہ خود زمیندار تھے، کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے. مسجد بھی خود بنائی، خطابت بھی کی، اور اس سارے علاقے میں دین کا جو کام کیا اللہ کی توفیق سے انہوں نے کیا. مقامی لوگ جب وہ ہجرت کر کے آئے جموں سے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے، جمعے کا تصور نہیں تھا. سکھوں کی زیادہ آبادی تھی، رسم و رواج بھی ویسے ہی تھے. 70 سال اللہ نے دین کی خدمت ان سے کروائی اور ایک علاقہ انہوں نے تبدیل کیا، اور آج تک اللہ نے ان کے لیے بہت سارے صدقہ جاریہ بنائے ہیں. ان کے اپنے نواسے نواسیوں میں الحمدللہ اس وقت 18 سے اوپر علماء ہیں. وہ ہمیشہ پتہ ہے ایک خاتون کے لیے دعا کیا کرتے تھے. وہ خاتون کون تھی؟ کہتے ہیں جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس وقت تو حالات بہت پتلے ہوتے تھے، تو مدرسے میں داخلہ تو مل گیا لیکن اس شرط میں کہ بھائی کھانا کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اپنی روٹی کا خود بندوبست کرنا پڑے. طلبہ جاتے تھے محلوں میں جا کر کچھ نہ کچھ روٹی شوٹی مانگ کر لاتے تھے، جو کچھ مل جاتا تھا کھا لیتے تھے. کہتے تھے ایک محلے میں بوڑھی خاتون تھی، میں کم عمر طالب علم تھا، اس کو جب موقع ملتا وہ مجھے لسی کا ایک گلاس دیا کرتی تھی. کتنے سال بیت گئے، وہ کب کی فوت ہو چکی ہوگی. اور ہمارے یہ بزرگ
کہاں کئی ہزار کلومیٹر دور جا کر اللہ کے دین کا کام کرتے رہے. اللہ نے لمبی زندگی دی, 105 سال کی تقریباً عمر میں فوت ہوئے, لیکن ساری زندگی اس لسی کے ایک گلاس کی قدر کرتے رہے کہ زمانہ طالب علمی میں وہ خاتون وہ مجھے دیا کرتی تھی اور میں وہ پی کر اللہ کا دین سیکھا ہوا. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کب کہا کس کے ساتھ کیا نیکی کی ہوئی ہے, لیکن اللہ اس کے ثمرات کتنے عطا فرما رہا. دین کے طلبہ پر خرچ کیا کریں, اور یہ خرچ کرنا سعادت سمجھا کر. اللہ کی قسم بعض لوگوں کو اللہ نے توفیق تو دی ہے, خرچ کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا مدارس میں اور مساجد میں جاتے ہیں, انہی طلبہ کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ ہے. وہ ادھر آؤ, پانی لے کے آؤ, یہ کرو وہ کرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کا پروٹوکول اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گھروں سے نکلتے ہیں, اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے. ہمارے شیخ الحدیث ہیں مولانا عتیق اللہ صاحب, ستیانہ بنگلہ میں, بہت بڑا مدرسہ اور بہت اللہ کے بڑے ولی. ایک بہت بڑا فیصل آباد کا تاجر ان کے مدرسے میں آیا اور سالانہ جو زکوٰۃ وغیرہ دی مدرسے کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ تھی. دفتر سے باہر نکلا, ایک طالب علم وہاں کھڑا تھا, اس کو کہا ادھر آؤ پانی لے کے آؤ میرے لیے. مولانا نے دیکھ لیا. اگلے دن اس کی فیکٹری میں گئے, وہ جو چیک تھا وہ اس کے بیس پر رکھا اور اسے کہا آئندہ مدرسے نہ آنا. اس نے بڑی منت سماجت کی. انہوں نے کہا نہیں, یہ تم اپنے لیے سعادت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی ہے کہ تمہارا مال کہاں لگ رہا ہے. اس بات کی اجازت کس نے دی ہے کہ جن کے پاؤں کے تلے فرشتے پر بچھاتے ہو تم ان کو تحقیر کے ساتھ بلاؤ؟ ہم نے مقام اور مرتبہ ہی نہیں سمجھا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سب سے بہترین کام کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے. ہم سب سے زیادہ بد کلامی اسی کے ساتھ کریں. قاری صاحب ہیں, بس قاری صاحب ہیں, ٹھیک ہے, 500 روپے میں ہم نے گھر جو رکھے ہوئے. احتیاط برتیے, احتیاط برتیے. میں بار بار اس لیے تنبیہ کرتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں بہت غفلت میں, ہمارے معیار بدل چکے. اپنے گھروں میں وسعت چاہتے ہیں, اپنے مال میں وسعت چاہتے ہیں, رزق کی فراوانی چاہتے ہیں. معاشرے کے ان طبقوں کا خیال کریں, پھر دیکھیں اللہ رب العزت کس طرح برکت عطا فرماتا. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.